اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا بأموالهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 اور 82 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں منافقین کے حوالے سے اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ صدقہ خیرات دینے والے مومنوں پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ جو مزدور تھوڑی سی خیرات کرتا ہے اس پر تان کرتے ہیں کہ اس کے اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا ان کو جواب دے گا اور دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ پھر میں کہا محبوب یہ جو منافقین ہیں ان کے لیے آپ بخشش کا سوال نہ کریں۔ اگر آپ بخشش کا سوال کرتے ہیں 70 بار بھی دعا کرتے ہیں نا، ان کے منافقوں کے حق میں تو قبول نہیں ہونی، کیونکہ وہ آپ کے بھی اور اللہ کے بھی نہ ماننے والے منکر ہیں، مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو جو اڑے ہوئے ہیں کفر پر، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اسی سلسلے میں اگلی بات یہ کہ جو لوگ منافقین تھے اور نہیں گئے جنگ تبوک پر حضور کے ساتھ جہاد کے لیے، نہ جانے پر افسوس نہیں ہوا ان کو کہ ہم پریشان ہو جائیں کہ ہم نہیں جا سکے حضور کے ساتھ، پیچھے رہ گئے ہیں، ہم محروم رہ گئے ہیں ہم، یہ بات نہیں ان کے دل میں آئی، بلکہ یہ سوچا کہ بڑا اچھا ہوا ہے سخت گرمی میں ہم نہیں گئے جا۔ حضور سے کہا کہ ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں، اجازت مل گئی، اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں حضور کے جانے کے بعد، جو لوگ پیچھے بیمار ہیں، اپاہج ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی رہ گئے اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک لوگ جو ہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اصل میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنا ان کو پسند نہیں تھا، اس لیے کہ یقین نہیں اللہ تعالیٰ پر، روز قیامت پر، نبی کریم پر، اس واسطے انہوں نے پسند نہیں کیا اور پیچھے رہ کر خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا ہے جو ہم بچ گئے ہیں، اس مشقت سے، مصیبت سے نہیں گئے ہم۔ اب دوسرے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے، بعض مسلمانوں سے جو ایمان والے سچے ایمان والے صحابہ سے بھی وہ کہتے کہ قالوا لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں نہ جاؤ، بڑی شدید گرمی ہے، وہاں کے حالات اور بھی گرم ہے، جہاں جانا ہے ادھر کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، تو نہ جائیں تو اچھا ہے، ان سے کہتے ہیں۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ قل نار جہنم اشد حرا، انہیں بتا دو محبوب کہ یہ جو گرمی ہے نا، جتنی بھی تم یہاں برداشت کر لو، لیکن جہنم کی گرمی سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں گرمی سے تم بچ جاؤ گے، نہ جاؤ گے تو اپنے باغوں میں رہو گے، ٹھنڈی جگہ پر رہو گے، ٹھنڈا پانی پیو گے، جہاد میں نہ جاؤ گے تو پھر آخر کی جو گرمی تمہیں ملنی ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے، جس میں کئی بار جلائے جاؤ گے، بھونے جاؤ گے، اس کا نہیں فکر۔ لیکن کیا کریں، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ جاتے، سمجھتے نہیں اس بات کو، سمجھے نہیں اس بات کو، عقل و شعور نے کام نہیں کیا کہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی ہے، گرمی بھی معمولی ہے، آخرت کی زندگی جو ہے بہت بڑی، وہاں کی ہر چیز بہت بڑی ہے، تو گرمی بھی بڑی شدید ہے، وہاں پر جلا دیا جائے گا۔ پھر یہ ہنستے ہیں نا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسنا چاہیے، بہت رونا پڑے گا۔
ہنسنا تھوڑا، رونا زیادہ ہوگا۔ میں کہ اگر تم یہاں پر ہنستے ہو، زندگی بھر ہنس لو، کتنا ہنس لو گے؟ چند سال کے لیے۔ لیکن وہاں جب رونا پڑے گا نا جا کے، تو وہ تو ختم ہی نہیں ہونا رونا۔ اس واقعہ میں آتا ہے کہ کفار اتنا روئیں گے جہنم میں کہ ان کی آنسوں میں کشتی چل سکے گی۔ پھر جب وہ رونے کے بعد آنسو جو ہے، وہ آنسو پانی کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا ان کے آنسو، اتنا رونا ہوگا ان کو، اور وہ ختم نہیں ہوگا رونا۔ میں فل جب جلحقو قلیلاً، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہنس لو، تھوڑا ہنسیں گے لیکن بہت روئیں گے پھر۔ کیوں روئیں گے؟ جزاء بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہی ہونا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، جو بویا وہی کاٹنا ہے۔ تو جب یہاں حضور کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کے ساتھ جانے سے بچتے ہیں، جہاد سے رکتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں، بدلہ تو ملے گا۔ تو وہ جزا ان کے کاموں کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔